بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ حج، اس کے کچھ رکوع بھی ہم نے تلاوت کیے ہیں۔ اس سورت کے آغاز ہی میں انسانوں کو قیامت کے دن کے جو مناظر ہیں ان میں سے ابتدائی منظر کا ذکر کیا گیا۔ لوگوں اس دن سے ڈرو، جس دن قیامت کا زلزلہ برپا ہوگا۔ اس دن کے آنے سے پہلے کچھ تیاری کر لو۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بہت بڑا معاملہ ہوگا، شدید ترین زلزلہ ہوگا۔ دنیا میں اس سے پہلے چھوٹے چھوٹے زلزلوں کی شکلیں اللہ دکھاتے ہیں۔ یہ ریکٹر اسکیل پہ کوئی 5.6 5.7 تھوڑا سا اوپر جاتا جائے تو ہر چیز مضبوط سے مضبوط عمارتیں بھی کیا ہو جاتی ہیں، تہس نہس ہو جاتی ہیں۔ تو وہ زلزلہ تو جو ہر چیز کو جھنجھوڑ کے رکھ دے گا، اس زلزلے کی جو کیفیت ہے اس میں ایک یہ بھی ہے کہ ماں اپنے دودھ پیچھے بچے کو بھول جائے گی، حمل کو گرا دے گی عورت، اور وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، لوگ ایسے نظر آئیں گے جیسے کوئی نشے میں دھت ہوتا ہے نا، کچھ خبر نہیں ہوتی نا اس کو، حالانکہ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، حالانکہ وہ نشے کی حالت میں نہیں ہوں گے، لیکن کیفیات وہاں تک پہنچا دیں۔ پھر انسان کو آخرت کی یاد دہانی کے بعد سمجھایا گیا، کیا تم لوگ شک میں پڑے ہو مرنے کے بعد کہ یہ اٹھنا ہوگا یا نہیں؟ تو کہا اپنی اصل کو دیکھو، تمہاری اصل مٹی سے ہے، تمہاری جو غذا ہے، خوراک ہے، وہ تمہارے جسم کا حصہ بنتی ہے، اسی سے اللہ نطفے کو پیدا کرتا ہے، وہ نطفہ رحم مادر میں جا کر ایک وقت کے بعد خون میں کنورٹ ہو جاتا ہے، تبدیل ہو جاتا ہے۔ وہ خون تھوڑے سے کچھ سٹیپس کے بعد ایک لوتھڑا بن جاتا ہے، وہ لوتھڑا پھر ایک گوشت کی ایک بوٹی کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم ہڈیوں کو بناتے ہیں، ہڈیوں کے اوپر فَكَسَوْنَ الْعِظَامَ لَحْمًا، ہم گوشت کو چڑھاتے ہیں۔ پھر 4 مہینے کی مدت آنے کو ہوتی ہے تو دیکھو تو صحیح، هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ، رحم مادر میں کیسے تمہاری تصویر بناتا ہے۔ 9 ماہ تک کون تمہیں پالا؟ کس نے تمہیں تخلیق کیا؟ کس نے تمہیں زمین کی غذا سے مختلف مراحل طے کرتے کراتے ایک خوبصورت انسان کی شکل میں دنیا کے اندر بھیجا؟ کون ہے؟ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ توجہ دلائیے بندے، میں تمہیں ان مراحل سے تجھے پیدا کر سکتا ہوں، تو ابھی بھی شک میں پڑا ہوا، دیکھی جائے گی جی، اٹھیں گے تو دیکھیں گے، نہیں ابھی دیکھ تم، اس وقت دیکھنا تیرا دیکھنا کچھ کام نہیں آئے گا۔ اور پھر جو ہے وہ سمجھایا گیا، کچھ لوگ ایسے ہیں جو دنیا کے نفع کی خاطر دین میں داخل ہوئے، جیسے مدنی دور کا آغاز ہوا تو کچھ لوگ جو ہے وہ ظاہری طور پر اسلام میں داخل ہوئے، اندر سے کفر چھپا ہوا کہ چلو کچھ فائدہ اٹھا لیں، اور جب کسی وقت فائدہ نظر نہ آتا تو دوبارہ پھر وہ کفریہ باتیں جو ہے وہ علل اعلان شروع کر دیتے تھے۔ فرمایا خسرت دنیا والآخرہ، یہ دنیا اور آخرت دونوں کا خسارہ ہی خسارہ ہے۔ پھر قرآن مجید نے اس سے آگے، بیٹا پیچھے کی طرف، اس سے آگے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ، خانہ کعبہ کی تعمیر پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں ہوئی، پھر مختلف مراحل سے ہوتے ہوتے پھر حضرت ابراہیم کا دور آیا، تو جب وہ ان کو حکم ہوا تھا حضرت مائی ہاجرہ کو اور اس نوزائیدہ بچے کو جو ہے وہ آپ دوسری جگہ چھوڑ کر آئیں، وادٍ غیر ذی زرع، وہاں چھوڑ کر آئیں۔ اب کچھ وقت کے بعد پھر اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ اپنا بیٹا اب اس قدر ہو گیا کہ بھاگنے دوڑنے کے اور قوت بازو بننے کے قابل ہوا حضرت اسماعیل، تو اب کہا ہمارے گھروں کی تعمیر ہو۔ تو اللہ کے گھر کی تعمیر مکمل ہوئی،
تو ساتھ ہی کہا ابراہیم اب اعلان کرو، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، لوگوں کے لیے آنے والی قیامت تک انسانیت جو ہے اس کے لیے اللہ کے گھر کے حج کا اعلان کر دو۔ اعلان کرنا تمہارا کام، ہوا کے دوش پر پوری دنیا میں پیغام کو پہنچانا ہمارا کام۔ آج دیکھ لیں، یہ ہوا کی لہریں ہی ہیں کہ آپ کہاں سے کہاں کیسے کیسے باتیں کر رہے ہیں، پکچر دیکھ رہے ہیں، لائیو پروگرام دیکھ رہے ہیں، سب کچھ چل رہا ہے۔ اس رب نے وہ ٹیکنالوجی ہزاروں سال پہلے ہی متعارف کروا دی۔ پھر اس کے ساتھ ہی پھر قربانی کا تذکرہ فرمایا، وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ قربانی کو مخصوص ایام سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ ایام النحر، ذی الحج یعنی 10 ذی الحج اور اس کے بعد والے 2 دن 10، 11، 12 یہ قربانی کے ایام۔ پھر ساتھ ہی بتایا کہ قربانی سے مقصود جانور کا، حلال جانور کا خون بہانا ہے۔ لہذا اگر یہ مقصد پورا نہ ہوا، کوئی کہے کہ جی میں تو یار غریبوں کی میں مدد کر دیتا ہوں، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ كَذَٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ۔ تو مقصود جو ہے وہ قربانی کے ذریعے اللہ کے حکم کی تکمیل قربانی کے ایام میں جانور کا خون بہانا، پھر جو ہے وہ قربانی کے مقاصد کی۔ ہاں فرمایا کہ یہ گوشت اور یہ خون ہم تک نہیں پہنچتا، ہم تک تمہارا تقویٰ اور اخلاص پہنچتا۔ اور پھر آگے فرمایا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی۔ پروپیگنڈا چل رہا تھا ہر دور میں، آپ کو پتہ ہے شیطانی قوتیں ساتھ ساتھ چلیں گی، باطل کا ماحول بھی ساتھ ساتھ چل رہے گا، اور حق کی بات کے بارے میں ایسا پروپیگنڈا ہوگا کہ لوگ حق کو بھولیں گے اور جھوٹ کو حق سمجھیں گے۔ وہ کہتے اتنا بولو جھوٹ کہ لوگ اسی کو کیا سمجھنے لگے، یہی سچ۔ آج کا میڈیا آپ کو یہ ساری چیزیں آرام سے آپ کو سمجھ میں آ رہی ہیں، اگر کوئی صحیح معنوں میں ان چیزوں کو دیکھ رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے آج کل۔ تو بہرحال قرآن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی، وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَبِيٍّ مِّن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّىٰ أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ۔ اے میرے پاک پیغمبر، صرف آپ ہی کے مد مقابل ایسا نہیں ہو رہا، بلکہ جب کبھی بھی کوئی نبی آئے، کوئی رسول تشریف لائے، انہوں نے جب بھی حق کا پیغام دینا چاہا، وحی الہی کو کی دعوت کو آگے پہنچانا چاہا، تو شیطان نے اس حق کے بارے میں شکوک و شبہات لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دیے۔ ادھر حق کی بات کہی جا رہی ہے، ادھر شیطان وساوس ڈال رہا ہے، کیوں کچھ نہیں ہے، یہ پتہ نہیں کہاں کی باتیں کرتا ہے۔ ٹھیک، تو یہ فرمائے گا کہ یہ کوئی آج کی بات نہیں، یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کبھی آپ کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ یہ ہمیشہ سے یہ تقابل، یہ سلسلہ، یہ مد مقابل قوتیں چلتی رہی ہیں اور رہیں گی۔ آج بھی امت کو یہ اس پر جائے کہ حق کے بارے میں بعض اوقات بہت عجیب و غریب پروپیگنڈا ہوگا، متاثر مت ہو، غلط بات سے متاثر نہ ہو۔ آگے بڑھیں تو قرآن مجید نے اسلامی حکومت، اسلامی ریاست کے جو فرائض ہیں وہ 4 یہاں فرائض بیان کی۔ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، کہ وہ نماز کے نظام کو قائم کریں گے، کہ نماز کے شاندار ہونے سے بہت ساری بیماریوں سے، روحانی بیماریوں سے، مسائل سے، پریشانیوں سے انسان محفوظ ہو سکے۔ زکوٰۃ کے نظام کو باقاعدہ قائم کریں گے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے شعبوں کو اسلامی ریاست کے فرائض میں شامل، کیونکہ اس کے پاس طاقت ہوتی ہے، طاقت کے بوجھ پہ جو آپ برائی کو روکنا چاہیں تو آپ روک سکتے ہیں۔ عام آدمی روکے گا تو ہو سکتا ہے کہ اس سے نیا فساد پیدا ہو جائے۔ ٹھیک، تو پھر آگے بڑھیں تو قرآن مجید نے آخری رکوع میں نے درمیان سے چیزیں چھوڑ دی ہیں کیونکہ وقت کو میں ہمیشہ دیکھتا ہوں، بس 1-2 منٹ میں انشاءاللہ ہم آگے تراویح شروع کر لیں گے۔ تو یا ایھا الناس ضرب مثلا فاستمعوا لہ، انسانوں کو کہا گیا اللہ کا غیر، اللہ کے علاوہ سب غیر ہے،
سارے باطل معبود اکٹھے ہو جائیں، ان میں اتنی بھی ہمت اور طاقت نہیں کہ ایک مکھی ہی بنا سکے. ضرب مثل فاستمعوا له اور لن يخلقوا ذبابا